الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف الشہر صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج رمضان المبارک کا 20واں روزہ ہے اور ہمارا پروگرام پیام قرآن کے حوالے سے آج ہم 22ویں اور 23ویں سپارے کی صورتوں کے مضامین کو ذکر کریں گے۔ اس سے پہلے ایک اہم بات کی طرف اشارہ کرتا چلوں کہ آج 20واں روزہ ہے، یعنی کہ آج رات سے انشاءاللہ تیسرا عشرہ شروع ہو جائے گا، اور یہ تیسرا عشرہ جہنم سے نجات کا ہے کہ اللہ رب العزت اس عشرے کے اندر جہنم سے نجات عطا فرماتے ہیں۔ تو ایک تو اللہ رب العزت کے ہاں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اس عشرے کی برکت سے جہنم سے ہمیشہ ہمیشہ کی خلاصی نصیب فرمائے، اور دوسرا اس عشرے کی سب سے خاص بات جو ہے وہ یہ کہ اس میں ایک رات ایسی ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف الشہر، جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ ایک ایسی رات ہے کہ جس میں بہت سے فضائل ذکر کیے گئے، جس کے بارے میں قرآن نے خود کہا کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے جس کے اندر فرشتے اترتے ہیں، اور روح الامین جبرائیل امین بھی اس میں اترتے ہیں۔ اس میں نزول قرآن کی طرف بھی اشارہ ہے اور اس کی فضیلت کی طرف بھی اشارہ ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم اس عشرے کی طاق راتوں میں اس رات کو تلاش کرو۔ تو آج پہلی طاق رات ہے، تو ہو سکتا ہے کہ آج بھی شب قدر ہو، تو اس لیے اس آخری عشرے کے اندر ہم ہر رات میں ہی اپنی عبادات کو مزید بڑھائیں، اپنی دن کے اعمال کو اور اپنی راتوں کی تلاوت اور نماز اور ذکر اذکار کو اور زیادہ آگے لے کر چلیں، ان میں اور اضافہ کریں۔ کیا پتہ کون سی رات شب قدر ہو جس میں اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں۔ تو اس اعتبار سے اس عشرے کے تمام فضائل ہمارے سامنے ہوں، اور ہر رات ہم اسی ترتیب پر گزاریں کہ گویا کہ شب قدر ہے۔ آخری عشرے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اعمال ہیں، احادیث مبارکہ کی روشنی میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ بھی اپنے عبادات اور نوافل کی تعداد اور مقدار بڑھا دیا کرتے تھے، اور آخری عشرے میں زیادہ تر قیام اللیل فرمایا کرتے تھے۔ تو ہم نے بھی سنت نبوی کی روشنی میں اور اسی کی پیروی میں اپنے آپ کو اس طریقے پر تیار کرنا ہے انشاءاللہ۔ آج کی جو ہماری سورت ہے سورۃ السبا، جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے، ملک سبا کا تذکرہ گزرا تھا پیچھے سورہ نمل میں، تو انہی کا یہاں پر تذکرہ ہے، جس کی وجہ سے اس کا نام سبا رکھا گیا۔ اور ایک قوم سبا تھی
جس کا تذکرہ اس صورت کے اندر موجود ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے پھلوں کے اعتبار سے، باغات کے اعتبار سے بہت فراوانی عطا فرمائی تھی اور بہت طرح کی نعمتیں ان کو دی تھیں، لیکن انہوں نے ناشکری کی اور اللہ رب العزت کی ذات کا انکار کیا، جس پر اللہ رب العزت نے ان سے وہ نعمتوں کو چھین لیا۔ کیا فرمایا کہ افلم یروا الی ما بین ایدیہم وما خلفہم من السماء والارض، کیا وہ نہیں دیکھتے کہ جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، زمین اور آسمان ہے۔ اگر ہم چاہیں تو ان کو زمین میں دھسا دیں اور چاہیں تو آسمان کے ٹکڑے ان پر گرا دیں۔ تو اس اعتبار سے اللہ رب العزت نے ہر دور کے جو منکرین ہیں ان کو تنبیہ فرمائی ہے۔ اور قوم سبا کے بارے میں کہا لقد کان لسبأ فی مسکنہم آیہ، کہ ان کا جو رہنے کی جگہ تھی، ان کا جو مکان تھا، اس میں بھی ایک نشانی تھی، جنات عن یمین و شمال، کہ ان کے دائیں اور بائیں طرف دو باغات تھے۔ تو ان کو کہا گیا کہ تم اپنے اس رب کی نعمت کا شکر بجا لاؤ اور اس میں سے کھاؤ پیو اور اللہ کا شکر ادا کرو، تمہارا رب تمہیں بخش دے گا۔ لیکن انہوں نے اس شکر گزاری سے منہ پھیر لیا، تو پھر ہم نے ان پر ایک سیلاب بھیجا، سیل العرم۔ تو اس کی وجہ سے جو ان کے باغات تھے دائیں اور بائیں طرف، ان کے بدلے میں ایسے دو باغ عطا کیے کہ جو کڑوے میوے کے تھے، جن کے میوے بد مزہ تھے، تو یہ عذاب تھا ان کے لیے۔ ذالک جزیناہم بما کفروا، یہ جو انہوں نے ناشکری کی کہ اللہ نے ان کو نعمت دی اور انہوں نے اس کی ناشکری کی، یہ اس کے عذاب کے طور پر اس کا بدلہ ہے۔ اور پھر اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کا واقعہ بھی ذکر فرمایا کہ ولی سلیمان الریح غدوها شہر ورواحها شہر، کہ اللہ رب العزت نے سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو بھی تابع کر دیا تھا، مسخر کر دیا تھا، کہ وہ صبح ایک شہر میں ہوتے تھے، شام کو دوسرے شہر میں ہوتے تھے، اور جنوں کو بھی ان کے تابع بنا دیا کہ جو ان کے ہر حکم کی پیروی کیا کرتے تھے۔ اور پھر یہیں پر بیت المقدس کی تعمیر کا بھی ذکر ہوا کہ اللہ رب العزت نے سلیمان علیہ السلام کو حکم دیا اور ان کے حکم کے نتیجے میں سلیمان علیہ السلام نے جنوں اور انسانوں کو ملا کر بیت المقدس کی تعمیر کروائی۔ اور اسی دوران آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو موت آئی، لیکن آپ نے اپنی قدرت سے ان کو کھڑے رکھا کہ تاکہ آس پاس والوں کو موت کی خبر نہ ہو۔ اور پھر جب آپ کا عصا جو ہے وہ جانور کے کھانے کی وجہ سے گر پڑا، تو پھر ان کو اندازہ ہوا، جنوں کو معلوم ہوا کہ آپ کی وفات ہو چکی ہے۔ اسی طرح آگے اللہ رب العزت نے داؤد علیہ السلام کا تذکرہ بھی ذکر کیا کہ داؤد علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے قدرت عطا فرمائی تھی کہ آپ جب تلاوت کیا کرتے تھے تو اتنا خوبصورت لحن عطا فرمایا تھا، اتنی خوبصورت آواز دی تھی کہ آس پاس کے چرند پرند درخت بھی آپ کے ساتھ تلاوت کرتے تھے اور آپ کی آواز میں گم ہو جاتے تھے، مسحور ہو جاتے تھے۔ اور دوسرا آپ کو جو طاقت اور معجزہ دیا تھا کہ لوہے کو آپ کے ہاتھ میں نرم کر دیا تھا، کہ لوہے کی کوئی بھی چیز آپ بالکل آرام سے، جیسے آج کل میں ہم بھٹی میں بناتے ہیں، مشینوں کے ذریعے سے بناتے ہیں، اللہ نے آپ کے ہاتھ میں لوہے کو موم کر دیا تھا کہ آپ اپنے ہاتھ سے ہی لوہے کی کوئی بھی شکل بنانا چاہتے تھے تو بنا لیتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے ان قدرتوں کو یہاں پر ذکر فرمایا۔ اور پھر ہدہد جس کا تذکرہ پیچھے بھی ہوا، اس کو یہاں پر اس اعتبار سے تذکرہ ہوا کہ جو چھوٹا سا پرندہ ہے ہدہد، اس کو بھی شرک پسند نہیں ہے،
تو ہم انسان تو اس سے افضل مخلوقات میں سے ہیں، تو ہم کیسے شرک کو قبول کر لیتے ہیں؟ تو اللہ رب العزت نے سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی بولیاں بھی سکھائی تھیں، تو انہوں نے اسی کے ذریعے سے پوری دنیا میں توحید کو عام کیا، اور ملکہ سبا تک بھی اس پیغام کو پہنچایا اور اس نے بھی اسلام قبول کیا۔ اس سے اگلی سورت سورہ فاطر ہے۔ فاطر کا معنی ہوتا ہے پیدا کرنے والا، اور سورہ سبا اور سورہ فاطر یہ ان 5 صورتوں میں سے ایسی صورتیں ہیں کہ جن میں اللہ رب العزت نے اپنی تعریف سے ابتدا فرمائی ہے، الحمدللہ سے اس صورت کا آغاز فرمایا ہے۔ سورہ سبا کا بھی اور سورہ فاطر کا بھی دونوں متصل صورتیں ہیں، اور شروع میں اللہ رب العزت نے اپنی تخلیق کی قدرت کو ذکر فرمایا کہ الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جو زمینوں اور آسمان کو پیدا کرنے والا ہے اور فرشتوں کو قاصد بنانے والا ہے، جن کے 2 3 4 پر ہیں، یعنی فرشتہ جو ہے وہ پروں والی مخلوق ہے۔ تو سورت کی ابتدا جب اللہ کی حمد و تعریف سے ہوئی ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کو اس کی نعمتوں کی شکر گزاری کرنی چاہیے، چونکہ اکثر لوگ اللہ کی تعریف میں سستی کرتے ہیں تو ناشکری کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اور پھر آگے کہا کہ جو بھی اللہ کی قدرت میں، اللہ کی نعمتوں میں، اللہ کی بنائی کی کائنات میں غور و فکر کرے گا، اسی قدر اس کی اللہ کی معرفت اور ایمان و یقین میں اضافہ ہوگا۔ اور آگے چل کے اللہ رب العزت نے وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ اس عنوان کے تحت نبی کو تسلی دی ہے کہ اگر یہ قوم آپ کو جھٹلا رہی ہے تو اس میں پریشان ہونے والی بات نہیں ہے۔ آپ کے جو پیش رو پہلے نبی تھے ان کے ساتھ بھی ان کی قوموں نے ایسے ہی کیا تھا، اور اللہ سب کے سب سارے امور اللہ کی طرف ہی لوٹائے جائیں گے، تو آپ اس میں پریشان نہ ہوں، صبر رکھیں۔ اور پھر شیطان اور دنیا کے فتنوں سے بچنے کی تعلیم دی گئی، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، تم بھی اسے دشمنی بنا کر رکھو، اس سے دوستی نہ لگاؤ، اس کے نقش قدم پر مت چلو، اس کے کہنے کے مطابق اپنی زندگی مت گزارو۔ انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، کہ وہ تو اپنے پیروکاروں کو بلاتا ہے تاکہ وہ دوزخ میں ان کے ساتھ جائیں۔ الذین کفروا لہم عذاب شدید، تو جو بھی کفر کریں گے ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اور اس کے ساتھ اللہ نے فرمایا کہ جو ایمان لائیں گے اور نیک اعمال کریں گے ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر ہے۔ اور پھر حسی دلائل کے ساتھ قیامت کے وقوع کو ثابت کیا کہ واللہ الذی ارسل الریاح فتثیر سحابا فسقناہ الی بلد میت، کہ وہ اللہ ہی تو ہے جو ہواؤں کو چلاتا ہے، ہوا بھیجتا ہے، اس کے ذریعے سے بادلوں کو چلاتا ہے، اور اس کے ذریعے سے ایک بے جان زمین پر پانی برسا کر اس کو جاندار بنا دیتا ہے۔ بنجر زمین ہوتی ہے، اس پر پانی برستا ہے، اللہ کی قدرت سے وہ زرخیز ہو جاتی ہے، اس میں سے پھر اللہ تعالیٰ فصلیں، اناج، پھل فروٹ اگاتے ہیں۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ زمین کو ہم نے اس کی موت کے بعد دوبارہ زندہ کر دیا، فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، زمین کی موت اس کا بنجر ہونا ہے، اس کے بنجر ہونے کے بعد دوبارہ دیکھیں ہم نے اس کو کیسے زندہ کر دیا۔ كَذَلِكَ النُّشُورُ، یہاں سے قیامت کا اس بات کیا کہ اسی طرح تمہارا بھی اٹھنا ہوگا دوبارہ، کہ تم اگر ایک حالت میں مردہ ہو گئے ہو تو یہ کوئی بڑی بات نہیں اللہ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس مردے پن سے نکال کر دوبارہ زندگی دے اور پھر اپنے پاس بلائے، یہ حقیقت ایسا ہوگا۔ من کان یرید العزہ فللہ العزۃ جمیعا، جو شخص عزت کا طلبگار ہے تو عزت تو اللہ ہی کے لیے ہے، ساری کی ساری عزتیں اللہ کے لیے ہیں، تمام کلمہ طیب اس کی طرف چڑھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی ذات کی طرف بلانے کے لیے اس طرح کی تعبیرات اختیار فرما رہے ہیں۔ اور پھر اللہ کی نشانیوں میں سے یہ بیان کیا کہ سمندر کا پانی ایک ہی ہے لیکن کہیں سے وہ میٹھا ہے، کہیں سے وہ کھارا ہے،
یہ بھی اللہ کی ایک نشانی، ھذا عذب فرات سائغ شرابہ وھذا ملح اجاج، کہ کہیں پر اس کا پانی میٹھا ہے اور کہیں پر اس کا پانی کھارا ہے۔ اور پھر اپنی قدرت کی ایک اور نشانی، یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، کہ اللہ وہ ذات ہے جو دن میں سے رات کو نکالتا ہے اور رات میں سے دن کو نکالتا ہے، اور سورج چاند ستاروں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، اور تم ان تمام قدرتوں کے باوجود والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، کہ تم ان تمام قدرتوں کے باوجود اللہ کے علاوہ ایسی ذات کو پکارتے ہو جو کھجور کی گٹلی کے جو اوپر چھلکا ہوتا ہے اس کے بھی مالک نہیں ہیں۔ آپ اللہ رب العزت کی اس تمثیل پر ذرا غور کریں کہ آپ کھجور کو دیکھیں، کھجور کا جو اوپر کا گودا ہے اس کو ہٹائیں، اس کے اندر جو گٹلی نکلتی ہے، گٹلی کے اوپر ایک باریک سا چھلکا ہوتا ہے، اس کی کوئی حیثیت اور اوقات ہی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ جو بت جن کو تم میرے خلاف میرے مقابلے میں معبود بناتے ہو، وہ تو اس چھلکے کے بھی مالک نہیں ہیں، اور تم ان کو میرے مقابلے میں کھڑا کر رہے ہو، تو کتنی بڑی بات ہے، سوچنے کا مقام ہے۔ آگے فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے سب اللہ کے فقیر ہو، اللہ کے طلبگار بنو، اللہ کی طرف لوٹو، اللہ کی طرف رجوع کرو، وہی غنی اور حمید ہے۔ اور پھر نبی کے آگے صفات بیان فرمائیں، ان انت الا نذیر انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، کہ ہم نے آپ کو بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا۔ اور پھر آگے لوگوں کی مختلف اقسام بیان فرمائیں، ومن الناس والدواب والانعام، لوگوں میں سے بعض جانوروں اور چوپایوں کے بھی، مختلف الوانہ، کہ بعض لوگ، بعض جانور، بعض چوپائے مختلف رنگوں کے ہیں۔ اور پھر آگے کہا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ کے بندوں میں سے اللہ کا ڈر رکھنے والے تو علماء ہیں، کیونکہ علم کا حقیقی مقصد تو اللہ کی ذات کی پہچان اور اس کا خوف ہے، اس کی بڑائی اور اس کی عظمت کا دل کے اندر پیدا ہونا ہے۔ علم کا حقیقی مقصد تو یہ ہے، تو جس کو اللہ رب العزت اپنا علم عطا فرماتے ہیں تو اس کا پہلا نتیجہ اللہ کے تقوی کی صورت میں نظر آتا ہے۔ تو جس علم کا نتیجہ تقوی نہ ہو، جو علم تقوی کی طرف نہ لے کر جائے، جس علم کے نتیجے میں انسان کے دل کے اندر اللہ کا خوف اور تقوی پیدا نہ ہو، تو یہ وہ علم نہیں جس کی طرف اللہ لے کے جانا چاہتے ہیں۔ تو اس لیے جب بھی ہم کسی علم کے راستے میں اپنے آپ کو قربان کر رہے ہیں، اپنے آپ کو لے کر جا رہے ہیں، اپنی صلاحیتیں صرف کر رہے ہیں، تو اس کے نتیجے کی طرف ضرور غور کریں کہ کیا اس کے نتیجے میں ہمارے دل کے اندر تقوی پیدا ہو رہا ہے، کیا اس کے نتیجے میں اللہ کی خشیت جنم لے رہی ہے، کیا اس کے نتیجے میں اللہ کا ڈر اور خوف ہمارے اعمال سے ظاہر ہو رہا ہے۔ اگر ہو رہا ہے تو اس کا مطلب کہ ہم صحیح علم کی طرف چل رہے ہیں، اور اگر نہیں ہو رہا تو پھر ہمیں اپنے راستے کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس راستے پر ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے تو واضح فرما دیا کہ جو اللہ کے علم والے لوگ ہیں، جو علماء لوگ ہیں، وہ یقینی طور پر اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا ان اللہ عالم الغیب والسماوات والارض ان اللہ علیم بذات الصدور، کہ اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کے تمام غیبی باتوں کو جاننے والے ہیں، وہ تو تمہارے دلوں کے اندر کی باتوں سے بھی واقف ہیں۔ اور پھر آخر میں فرمایا فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ، کہ جہاں پر بھی ہم نے ما قبل کی قوموں کے قصے واقع بیان کیے تو کیا یہ ان سے عبرت نہیں پکڑتے؟ کیا ان کو یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ اللہ کا طریقہ یہی رہا ہے؟ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کا طریقہ کبھی بھی تبدیل نہیں ہوتا، یہی رہے گا ہمیشہ کے لیے۔ جو بھی ضابطے کے مطابق چلے گا اللہ کا ضابطہ بھی وہی رہے گا۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کے ساتھ اور اس کے ذکر کے ساتھ اس سورت کا اختتام کیا۔ اس سے اگلی سورت سورہ یاسین،
بہت ہی عظیم الشان اور فضائل والی صورت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے، اور فرمایا کہ یہ اپنے پڑھنے والے کے لیے خدا سے مغفرت کی سفارش کرتی ہے۔ قبر کے اندر، حشر کے میدان میں یہ وحشتوں کو کم کرنے والی صورت ہے، اور دنیا کی زندگی میں بھی اس کے پڑھنے کے بہت فضائل ہیں۔ فرمایا جو فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے سارے دن کے کاموں میں آسانی پیدا فرماتے ہیں۔ جو اس طرح اس کو قرآن میں پڑھنے میں، تلاوت کرنے میں، نمازوں میں پڑھنے میں، ویسے پڑھنے میں بہت سے فضائل احادیث میں وارد ہوئے ہیں۔ یاسین یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اس کا معنی اللہ ہی کو معلوم ہے۔ والقرآن الحکیم، اللہ پاک قرآن کی قسم کھا رہے ہیں کہ قرآن وہ جو حکمتوں سے بھرا ہوا ہے، قسم ہے اس قرآن کی۔ تو کس لیے قسم کھائی جا رہی ہے؟ انک لمن المرسلین، کہ اے میرے نبی بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں، بھیجے ہوئے ہیں، علی صراط مستقیم، سیدھے راستے پر ہیں۔ تو مشرکین کی طرف سے جو بار بار اعتراضات ہوتے تھے، اور بار بار آپ علیہ السلام کو جو یہ کہا جاتا تھا کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں، آپ کا یہ دعویٰ صرف اپنی طرف سے ہے، تو آپ کی تسلی اور دلجوئی کے لیے اللہ رب العزت قرآن کی قسم اٹھا کر آپ کو یہ یقین دلا رہے ہیں، اور آپ کے ذریعے سے مومنین کو بتا رہے ہیں، مشرکین کو بتا رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور سیدھے راستے پر ہیں۔ اور اسی طرح اس صورت کے باقی مضامین کے اندر اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمایا کہ اللہ کی جانب سے رسول پر جو قرآن کا نزول ہوا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ کہ اس کے ذریعے سے مشرکین کو عذاب سے ڈرانا ہے اور مومنین کو خوشخبری دینی ہے۔ اور اس صورت کا جو بنیادی محور ہے شروع میں، وہ یہ کہ دعوتی کاموں سے مسلسل جڑے رہنا چاہیے، کہ آپ اپنی دعوت سے نہ گھبرائیں، آپ کے ذمہ جو کام لگایا ہو آپ اس میں لگے رہیں۔ لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون، کچھ لوگوں پر اگر اللہ کا حکم پورا ہو گیا، فیصلہ پورا ہو گیا، تو اب وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ آپ کا کام صرف دعوت دینا ہے، آپ اپنا کام کیے جائیے، ہدایت کا فیصلہ انشاءاللہ اللہ رب العزت اپنی مرضی سے فرمائیں گے۔ اور پھر یہ صورت ان لوگوں کے بارے میں بھی گفتگو کر رہی ہے جو ابھی ایمان نہیں لائے۔ سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن پر آپ کا انذار و تبشیر کوئی اثر نہیں کرتا، کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اسی طرح کا مضمون سورہ بقرہ کے شروع میں بھی ذکر کیا گیا، اور وہاں پر اس کا نتیجہ کیا بیان کیا گیا؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنوں پر اللہ رب العزت نے مہر لگا دی، ان کے کانوں پر، ان کے دلوں پر، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، یعنی کہ آبزرویشن کے جتنے بھی سورسز تھے اللہ پاک نے بند کر دیے۔ اب وہ ہدایت کی بات کو نہ سن سکتے ہیں، نہ سمجھ سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں۔ اور پھر آگے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، اپنی قدرت کا بیان کیا، اور اس سے پہلے یہ کہا کہ آپ ان کو نصیحت کیجئے کہ جو قرآن کی اور رحمان کی پیروی کریں اور اللہ سے ڈریں اور غیب پر ایمان رکھیں، ان کے لیے مغفرت اور اجر کریم کی بشارت دیں۔ اور کہا کہ ہم مردہ کو دوبارہ زندہ کریں گے، اور جو کچھ بھی انہوں نے لکھا اپنے اعمال کے ذریعے، نام اعمال میں لکھا، جو کچھ بھی انہوں نے دنیا میں کیا، گویا کہ انہوں نے اپنے نام اعمال کے اندر لکھ دیا، ہم وہ سب کے سب دوبارہ ان کے سامنے لائیں گے۔ اور پھر آگے وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، ایک بستی والے کا ذکر کیا، اور یہ کہا کہ آپ ان سے گاؤں والوں کا قصہ بیان کیجئے جب ان کے پاس پیغمبر آئے، کہ اللہ رب العزت نے ان کی طرف 2 پیغمبروں کو بھیجا،
انہوں نے دونوں کو جھٹلایا، تو پھر ہم نے ایک تیسرا پیغمبر بھیج کر اس کو تقویت دی، تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہارے طرف رسول بن کر آئے ہیں۔ تو وہی اعتراض کیا ان لوگوں نے جو ہمیشہ سے مشرکین اور منکرین کرتے آئے کہ تم تو ہماری طرح کے رسول، تم تو ہماری طرح کے انسان ہو، تم کیسے نبی ہو سکتے ہو؟ تو اس پر بھی پورا واقعہ ذکر کیا کہ انہوں نے ان کی بات سے انکار کیا، تو پھر انہوں نے یہ کہا قالوا طائرکم معکم این ذکرتم بل انتم قوم مسرفون، اور پھر کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا اور کہا کہ اے میری قوم، تم ان پیغمبروں کی اتباع کر لو، تم ایسے لوگوں کی اتباع کرو جو تم سے کچھ نہیں مانگتے۔ تو دعوتی جو طریقہ ہے وہ بھی یہی ہے کہ ان اجری الا علی اللہ۔ ایک داعی کا کام کیا ہوتا ہے کہ میرا اجر تو صرف اللہ کے ہاں ہے، میں جو آپ کو اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، میں آپ سے اور کچھ نہیں مانگتا، میں صرف یہ کہتا ہوں کہ آپ اللہ کی ذات کی طرف آ جاؤ، اللہ کی ذات کو پہچان لو، باقی مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے، نہ مال و دولت چاہیے، نہ جاہ و حشمت چاہیے، نہ عیش و عشرت چاہیے، کچھ نہیں چاہیے، میرا اجر تو صرف اللہ رب العزت کے ہاں ہے، آپ صرف میری بات کو مان کر اللہ کی ذات کی پہچان کی طرف آ جاؤ۔ تو اسی پر پھر آگے جا کر اللہ رب العزت نے سورت کے اندر سورج اور چاند کے بارے میں بتایا کہ یہ زوال کی طرف جا رہے ہیں، ساری دنیا زوال کی طرف بڑھ رہی ہے پے در پہ۔ تو اس اعتبار سے اس بات آخرت کو بیان کیا گیا کہ قیامت کا ثبوت کس طریقے سے ہوگا، اور اس صورت کے اندر پوری طریقے سے عقلی اور فطری دلائل کے ذریعے سے قیامت کے وجوب کو ثابت کیا گیا کہ کوئی بھی شخص اگر فطرت سلیم کے ساتھ اور عقل سلیم کے ساتھ اللہ کی قدرت کا مطالعہ کرے گا، اللہ کی نعمتوں میں غور و فکر کرے گا، تو اس کو نہ صرف اللہ کی ذات کی پہچان ہوگی بلکہ اس بات کا بھی ادراک ہوگا کہ اس نے ایک دن دوبارہ اٹھنا ہے اور حقیقی زندگی کی طرف لوٹنا ہے، اور اس دنیا کے اندر جس مقصد کے لیے وہ بھیجا گیا اس مقصد کو پورا کرے گا تو آخرت کی زندگی میں اس کے مطابق اس کو اجر ملے گا۔ یہ ساری چیزیں اس کو اسی غور و فکر سے حاصل ہوں گی۔ اور پھر آخر میں اللہ رب العزت نے اس سورت کے آخر میں ان مضامین کو ذکر کیا جو انسان کی موت اور موت کے بعد کی زندگی کی طرف نشاندہی کرنے والے ہیں۔ کہ کیا فرمایا آخر میں؟ قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وہو بکل خلق علیم، کہ تم کہہ دو کہ اللہ رب العزت ان کو دوبارہ زندہ کرے گا جیسے ان کو پہلی دفعہ پیدا کیا تھا، کیونکہ اللہ تو وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے سبز درخت سے آگ پیدا کر دی اور پھر تم ان ٹہنیوں کو رگڑ کے اس سے آگ نکالتے ہو۔ تو اسی طرح اللہ رب العزت اپنی قدرت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس کی شان تو یہ ہے کہ جب بھی وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہو جاؤ تو وہ چیز ہو جاتی ہے، کن فیکون، کہ اللہ کو اور کچھ نہیں کرنا پڑتا، اللہ پاک صرف کہتے ہیں کہ ہو جا، فیکون تو وہ ہو جاتی ہے۔ تو پھر اسی عظمت پر اور اسی اپنی قدرت پر اس صورت کو ختم فرمایا کہ اللہ وہ ذات پاک ہے کہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اگلی سورت سورہ صافات۔ صافات کا لغوی معنی صف باندھنے والے، تو یہاں فرشتوں کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ اللہ رب العزت ان فرشتوں کی قسم کھا کر کہہ رہے ہیں کہ جو صف باندھنے والے فرشتے ہیں ان کی قسم کھا کر اللہ رب العزت آگے اپنی بات کو ذکر فرما رہے ہیں، اپنی توحید کی دعوت دے رہے ہیں کہ ان الہکم لواحد، کہ بے شک تمہارا الہ تو ایک ہی ہے۔ تو اس قسم کے اعتبار سے سورت کا نام صافات رکھا گیا، اور اسی توحید کی دعوت کو اللہ رب العزت آگے بڑھا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق، کہ اللہ تعالیٰ تو وہ رب ہے کہ جو زمین اور آسمان کا رب ہے، اور جو کچھ زمین و آسمان کے درمیان ہے اس کا بھی مالک ہے، اور مشرق و مغرب، شمال جنوب، سب کا مالک اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ تو آگے اللہ رب العزت پھر یہ فرما رہے ہیں
کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اللہ رب العزت نے آزمائش کے لیے بھیجا، ایک خواب دکھایا کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، تو اس پر آپ نے اس خواب کو پورا کرنے کی ٹھانی، لیکن آگے جا کے اللہ رب العزت نے آپ کے اس جذبے کو قبول فرمایا اور بیٹے کی جگہ مینڈھے کو ذبح کروایا، اور آپ کی یہ سنت اللہ رب العزت کو اتنی پسند آئی کہ رہتی دنیا تک اس سنت کو مسلمانوں کے لیے جاری فرمایا۔ تو یہ اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر اس قربانی کو ذکر فرمایا۔ مزید اس کے علاوہ اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کا قصہ اور ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ذکر فرمایا۔ نوح علیہ السلام کا قصہ جو بارہا پہلی صورتوں کے اندر مذکور ہو چکا، تو باقی انبیاء کے ضمن میں اس کو بھی ذکر فرمایا تاکہ اس سے اللہ رب العزت کا ضابطہ پتہ چل جائے کہ اللہ رب العزت نے اگر کسی نبی کو مقرر کیا کسی قوم کے لیے، اور اس نے 950 سال تقریباً 1000 سال تک اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا، تو اس سے ایک تو ہمیں استقامت کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی طرف سے کوئی حکم ہو تو نتائج کی پرواہ کیے بغیر اس حکم کی عمل درآمدی میں لگ جایا جائے، پھر اس میں یہ نہ دیکھا جائے کہ کتنا وقت درکار ہے، کب تک کرنا ہے، جب تک حکم ہے تب تک کرنا ہے، نتیجہ آ رہا ہے نہیں آ رہا وہ اللہ کے سپرد ہے، آپ نے اپنے حکم کی تعمیل کرنی ہے جو آپ کو دیا گیا، اور پھر اس کے نتیجے کے طور پہ اگر تھوڑے سے لوگ مسلمان ہوئے ہیں تو قلت اور کثرت کا اعتبار اللہ رب العزت کے ہاں کامیابی ناکامی کا معیار نہیں ہے۔ تھوڑے سے لوگ کامیاب ہوئے ہیں، تھوڑے سے لوگ اللہ کی طرف آئے ہیں تو وہی لوگ کامیاب ہیں، کثیر لوگ اگر دوسری طرف ہیں اور چاہے اس میں نبی کی بیوی اور بیٹا بھی ہیں تو اللہ رب العزت کی طرف سے ناکام ہیں۔ پھر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی آگ میں ڈالے جانے کا واقعہ کہ ساری دنیا بھی اگر اللہ کے بندوں کی سازش میں شامل ہو جائے، ان کو گرانے کے لیے، ان کو ہٹانے کے لیے، ان کو مارنے کے لیے ساری دنیا بھی اگر ایک ہو جائے اور دوسری طرف ایک اکیلا انسان ہو تو بھی اللہ رب العزت کی مدد اس اکیلے انسان کے ساتھ ہوگی، اور پوری دنیا کی جو طاقتیں ہیں اور ان کے جو تدبیریں ہیں، جو ان کی سازشیں ہیں، ساری کی ساری انہی کے منہ پر پلٹ کر مار دی جائیں گی۔ تو اس وقت جو ظاہری سبب کے طور پہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کا انتظام کیا گیا، بہت بڑی آگ تھی، کئی مہینوں تک جلائی گئی، اور اس میں جب پھینکا جانے لگا تو اللہ کی قدرت یوں سامنے آئی کہ اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، اپنے پروں پر بٹھا کر نیچے تک لے گئے اور دیکھا تو آس پاس گلے گلزار بنا ہوا ہے، آگ نے آپ کو بال برابر بھی نقصان نہیں پہنچایا۔ یہ اللہ کی ذات پر بھروسے اور توکل کا نتیجہ ہوتا ہے کہ آپ جب بھی ساری دنیا کے خلاف کھڑے ہوں، ساری دنیا آپ کے خلاف ہو اور آپ اللہ کے راستے پر ساری دنیا کے خلاف کھڑے ہوں تو اللہ رب العزت آپ کو ایسے ہی گل و گلزار میں بٹھا دیتے ہیں، آپ کے آس پاس کو ایسے ہی معطر اور منور کر دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ اسماعیل علیہ السلام کی جو بشارت اور پھر ان کے ذبح کا واقعہ اور پھر اسحاق علیہ السلام کی جو رسالت ہے اس کا تذکرہ ہوا، پھر دیگر انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ اللہ رب العزت نے سورت کے اندر فرمایا، حضرت موسیٰ، ہارون، الیاس، لوط، یونس علیہ السلام، اور پھر مشرکوں کے عقائد پر تنقید فرمائی کہ جو بھی تمہارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے علاوہ تمہاری یہ مدد کرنے والے ہیں، یہ سب کے سب بد عقیدہ لوگ ہیں اور آخرت میں ان کا انجام بھی برا ہے، اور اللہ کا وعدہ سچا ہے کہ اللہ کے رسول ہی غالب رہیں گے۔ اور پھر اسی پر اللہ رب العزت نے اپنی حمد اور رسولوں پر سلام کے ساتھ اس سورت کا اختتام فرمایا۔
تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس ماہ مبارک کے صدقے ہمیں ان تمام تعلیمات کو احسن طریقے پر سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔